دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اس کا بہت ہی زیادہ پراپگنڈا ہے، کیونکہ آج کل ساری دنیا آ گئی ہے اپنا میڈیا کے ہاتھ میں۔ وہ جو چاہیں ایک منٹ کے اندر وہ خبر پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مسلمانوں کو صلح کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان کیوں ہمیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اگر ہم یہودی ہیں، ٹھیک ہے یہودی ہیں، تب بھی ہمارا تورات پر بھی ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، خدا پر بھی ایمان ہے، تو بنیادی چیزیں جو ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ اگر کوئی نصرانی ہے، اس کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، انجیل پر بھی ایمان ہے، خدا پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، تو پھر ہمارا آپ کا فرق کیا ہے؟ آپ کیوں ہم سے اختلاف کرتے ہیں؟ آج کل یہ ایک بڑی وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپس میں صلح کر رہے تھے چونکہ ہم سب دین پہ ہیں۔ ہاں جو بے دین ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تورات نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انجیل نہیں مانتے، وہ تو بے دین ہیں، ان کو چھوڑے۔ جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئے ہم اتحاد کر لیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ جہاں ہمارا گرجا نہ ہو، ہم آپ کی مسجد میں آ کے اتوار کے دن اپنی عبادت کر لیا کریں گے، اور سبت والے دن یہودی اپنی عبادت کر لیا کریں گے، اور جہاں آپ کی مسجد نہ ہو آپ وہاں ہمارے گرجے میں آ کے جمعہ پڑھیں۔ آپ اپنے دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اتحاد بین المذاہب، کہ ہم مذاہب کو جو ہے متحد کرنا چاہتے ہیں کہ سارے متحد ہو جائیں۔ لیکن اصل بات جو ہے نا یاد رکھیں کہ یہودی جتنا بھی وہ سیدھا ہو جائے نا اتنا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر واقعی تم اتحاد چاہتے ہو تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، تم بھی ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ اتحاد تم نہیں کر رہے ہو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ کلیم اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اولو العزم من الرسل سے ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا میرے مدنی آپ کے پاس جو وفد آیا ہے ان کو کہو کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اتفاق کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے، وہ سلو کیسے ہو؟ تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، تو سلو کیسے ہو؟ صحیح دین پہ چلو۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ نہ مانے تو ان کو دعوت دے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ، میں بھی اپنے خاندان کو لے آتا ہوں، ایک میدان میں کھڑے ہو کے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کی مدد فرما، اور جو باطل پہ اس کو یہی غرق کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ لیکن عیسائی مباہلے سے بھاگ گئے، وہ جانتے تھے کہ اپنے حق پہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے ایک سبز خواب ہیں۔ جیسے دیکھیں آپ کے یہاں بڑی بڑی نرسریاں بناتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں تاکہ جی ہم آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دیں۔ وہ مفت تعلیم نہیں دے رہے، وہ نصرانی بنا رہے ہیں، وہی لباس نصرانی والا کہ ان کے اسکول کی قاعدہ ہے کہ وہی یونیفارم پہن کے بچہ آئے گا، اس کو اسی طرح کھانا سکھائیں گے کہ چھری کیسے پکڑنی ہے اور کانٹا کیسے پکڑنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہلال احمر کے نام سے جو پوری دنیا میں ایک تنظیم ہے،
ہر مصیبت میں حادثے میں پہنچ کے مدد کرتی ہے. ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا سلام کیسے ہوتا ہے؟ وہ 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ اپنا عقیدہ تسلیم ثابت کرتے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. وہ تو بچے کے ابتدا سے ہی ذہن بنا رہے ہیں اپنے دین کا، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ دین سے بالکل کوڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے آج کل کے نئے مجتہدین جو پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں تو 2 نمازوں کا ذکر ہے، یہ 3 مولوی کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ جو ہے اس کی 2.5% کی مقدار معین کرنا جو ہے یہ حالات کے مطابق اس وقت ضرورت تھی کر دی گئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم بھی ابھی اسی 2.5% میں جمے رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی عورت کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن نے کسی جگہ پردے کا حکم ہی نہیں دیا ہے. یہ جو تم نے حجاب پہنا ہوا ہے، قرآن تو زیادہ سے زیادہ کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ چادر ڈال لیں. پردے کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو پردہ مولویوں نے بنا رکھا ہے. اب اندازہ کریں کہ کتنا دین کے خلاف وہ زہر پھیلا رہے ہیں، اور ان کے اس زہر میں ہمارے بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے، ان کی جان چھوٹ رہی ہے. اچھا، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی اگر یہ جو جنس پرستی ہے کہ مرد کا مرد سے برائی کرنا، لڑکوں سے برائی، وہ کہتے ہیں یہ فطری بات ہے، فطرت کا تقاضا ہے. تو اگر مرد لڑکے سے برائی کرے یا عورت عورت سے برائی کرے کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں. یعنی اتنا بڑا ظلم کہ قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا ہے؟ کہ انہوں نے یہی برائی تو کی تھی. اس لیے حضرت لوط وَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اے بدبختو، تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اس پر اللہ نے ان کو عذاب دیا. تم کہتے ہیں کوئی حرج ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، یہ تو روح کی ایک تفریح ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سازشیں ہیں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف. حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا الا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. کیوں کہا صحابہ؟ تاکہ تمہیں دین پہنچے گا صحابہ سے. اگر صحابہ کا دامن پکڑ لو گے تو نجات ہو جائے گا، اگر تم ان سے ہٹ کے دین پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ. تو اللہ آپ کو بھی ہر مسلمان کو گمراہوں سے بچائے.